اہل اسلام میں تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ان کی ولادت کے بارے میں، بت پرستی کے خلاف ان کی تبلیغ اور نمرود کی طرف سے ان کے آگ میں پھینکے جانے کا واقعہ۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا۔ بابل کا موجودہ نام عراق ہے۔ نمرود ایک انتہائی مغرور شخص تھا۔ جب اس کے اقتدار کا واقعہ وسیع ہو گیا تو لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ لوگ اس کی پرستش کریں، کیونکہ لوگ پہلے ہی غیر اللہ اور لکڑی کے بنے ہوئے بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، لہٰذا وہ اسے آسانی سے خدا ماننے پر آمادہ ہو گئے۔ لوگوں کو اس گمراہی اور ضلالت کی زندگی بسر کرتے ہوئے ایک عرصہ گزر چکا تھا اور وہ اللہ کو قطعاً بھلا چکے تھے۔ پروردگار عالم نے اس قوم کی رہنمائی اور بھلائی کے لیے اپنا ایک نمائندہ بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ نمرود کے دربار میں نجومی بھی تھے۔ ایک نجومی نمرود کے دربار میں بڑا اونچا مقام و منزلت رکھتا تھا اور وہ نمرود کے بہت ہی قریب تھا۔ ایک روز اس نے نمرود سے کہا کہ جان کی امان پاؤں تو ایک بات عرض کروں؟ نمرود نے کہا، عرض کرو۔ نجومی نے بتایا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ وہ بت پرستی کو ختم کر دے گا اور لوگوں کو اپنے دین کی جانب بلائے گا اور آپ کی حکومت ختم کر دے گا۔ یہ سن کر نمرود نے اپنے دربار کے دوسرے نجومیوں کی طرف دیکھا۔ سب نجومیوں نے پہلے نجومی کی تائید کی۔ نمرود یہ سن کر دل ہی دل میں گھبرایا اور پھر غصے میں آ کر حکم دیا کہ عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے تاکہ کوئی بچہ وجود میں نہ آ پائے، اور حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ نمرود کے منہ سے حکم کا نکلنا تھا کہ بابل میں پیدا ہونے والے 1,00,000 سے زائد بچے قتل کروا دیے گئے۔ نادان نمرود یہ سمجھتا تھا کہ ان ہلوں سے وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کی آگے بند باندھ سکے گا۔ اسی ملک بابل میں ایک خاتون تھی جن کا نام تاریخ نے نونا بتایا ہے۔ نونا اس وقت حاملہ تھی، لیکن ان کے حمل کے آثار کو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا۔ جب اس بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو وہ نمرود کے کارندوں کے خوف کے مارے شہر سے باہر چلی گئی اور وہاں پہاڑوں کے اندر ایک غار میں پناہ لے لی۔ انہوں نے بچے کو اس غار میں جنم دیا اور بچے کو لٹا کر خدا سے دعا کی کہ اے خدا، میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس غار میں لٹا کر جا رہی ہوں، ان ظالموں سے تو ہی اس کو بچانا جو معصوموں کے خون کے پیاسے ہیں۔ انہوں نے اپنے بچے کو بوسہ دیا اور غار کے دہانے کو پتھروں سے بند کر کے شہر کو لوٹ گئی۔ پھر دوسرے دن اپنے بچے کو دیکھنے آئی اور دیکھا کہ ان کا بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے۔ اس بچے کے انگوٹھے سے دودھ جاری تھا۔ وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے میں دودھ پیدا کر دیا گیا تھا اور یوں ابراہیم علیہ السلام کو غذا پہنچتی رہی۔ اس غذا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دن میں اتنا بڑھتے تھے جتنا ایک بچہ مہینے میں بڑھتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی ماں آپ کو دیکھنے روزانہ غار میں آتی۔ آپ علیہ السلام 2 سال کے ہو گئے تو باتیں کرنے لگے، اور جب آپ کی عمر 7 برس کو پہنچی تو آپ کی والدہ آپ کو بڑی باتیں پرکھنا سکھانے لگی، کمزوروں کی مدد کرنے کا سلیقہ سکھاتی اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے قصے سناتی۔ مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ جس بچے کی تعلیم اور تربیت میں لگی ہوئی ہیں وہ خود پیغمبر ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 13 سال اسی غار میں گزارے۔ انہوں نے ایک دن اپنی ماں سے کہا، ماں، مجھے اپنے ساتھ شہر میں لے چلیں۔ ماں نے جواب دیا، بیٹا، شہر میں تمہارے لیے خطرہ ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو غار سے نکل کر شہر میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے جن کا نام آزر تھا۔ یہاں پر ایک نقطے کی وضاحت کرتے ہیں کہ تورات میں آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا کہا گیا ہے، جبکہ ان کے والد کا نام تارک بتایا ہے، جبکہ قرآن مجید میں ان کے والد کا نام آزر کہا گیا ہے۔ بہت سے علماء کا کہنا ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا، بلکہ ان کے والد تارک تھے اور وہ مسلمان تھے۔ ارباب نسب کا اسی بات پر اتفاق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تارک تھے، لہذا قرآن مجید اور اکثر احادیث میں جو کہ آزر کو باپ کہا گیا ہے وہ اعزاز کے طور پر ہے، کیونکہ وہ حضرت کا چچا تھا، اور عرب میں رواج تھا کہ چچا کو باپ کہتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا چچا ہی رہا ہو اور تارک کی وفات کے بعد آپ کی والدہ سے عقد کیا ہو اور آپ کی تربیت کی ہو، اسی لحاظ سے ان کو آپ علیہ السلام کا باپ کہا گیا ہے۔
आज़र पत्थर, लकड़ी और मिट्टी के बुत बनाता और उनको खुद पूजता और लोगों के हाथों में फरोख्त किया करता था। इस तरह उसका कारोबार बहुत फैला हुआ था। आज़र के बेटे भी बुत फरोशी का काम किया करते थे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गार से निकलकर शहर में गए और अपने चचा के पास पहुंचे तो आज़र ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी अपने बेटों के साथ बुत बेच दिया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों के गले में रस्सी बांधी और उन्हें ज़मीन पर घसीटते हुए ले गए, जिससे वो मिट्टी, कीचड़ और कूड़ा करकट में आलूदा हो गए। फिर आवाज़ लगाई कि ऐ लोगों, आओ और मुझसे वो बुत खरीदो जो बेजान हैं और कोई नफ़ा या नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बुतों के साथ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का यह सलूक बुत परस्तों की नज़र में बेहद तौहीन आमेज़ था। फिर नौबत यहाँ तक आन पहुंची कि आज़र ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस बारे में नसीहत की। एक दिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा से पूछा कि चचा जान, आप लकड़ी, पत्थर और मिट्टी के बुत बनाते हैं जो ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं और ना ही आपको नफ़ा दे सकते हैं और ना ही कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज़र ने चौंक कर पूछा, क्या तुम हमारे खुदाओं के मुखालिफ हो? आइंदा इस तरह की बात जुबान पर ना लाना, वरना मैं तुम्हें सजा दूंगा। इसके बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लोगों से मुखातब हुए और कहा, प्रस्तिश और सजदे के लायक ना नमरूद है और ना बुत। लायक इबादत सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, जिसने सारी दुनिया को पैदा फरमाया है और वही इसका मालिक है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम और पैगाम बड़ी तेज़ी के साथ फैलने लगा। लोग आपकी बात गौर से सुनने लगे। जब आपकी शोहरत नमरूद तक पहुंची तो उसने अपने दरबार के लोगों से पूछा, ये कौन नौजवान है जिसने हंगामा खड़ा किया हुआ है? दरबारी बोले, इसका नाम इब्राहिम है जो आज़र के घर में जवान हुआ है। तो नमरूद ने हुक्म दिया, इसे फौरन मेरे सामने पेश कर दिया जाए। नमरूद के भेजे हुए लोग हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्हें नमरूद का पैगाम पहुंचाया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के पास पहुंचे। नमरूद ने पूछा, नौजवान, तुम जिस खुदा की बात करते हो वो कौन है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा खुदा वो है जो लोगों को ज़िंदगी और मौत देने की कुदरत रखता है। नमरूद ने कहा, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। उसने एक ऐसे मुजरिम को आज़ाद कर दिया जिसे मौत की सज़ा का हुक्म सुना चुका था और एक ऐसे आदमी को फांसी दे दी जिसका कोई जुर्म था ही नहीं। फिर कहने लगा, अब बोलो, मेरे खुदा होने पर तुम्हें क्या शक है? मैं भी तो जब चाहूँ जिसे चाहूँ ज़िंदगी बख्श दूँ और जिसको चाहूँ मौत दे दूँ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तू सच्चा है तो जिसको कत्ल किया है उसको जिंदा करके दिखा। फरमाया, मेरा खुदा सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में गुरूब करता है, तू इसे मगरिब से निकाल कर दिखा। नमरूद से सवाल का कोई जवाब न बन पड़ा और वो शर्मिंदा हो गया। इस पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालदा ने नमरूद से कहा, बादशाह सलामत, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इब्राहिम को अपने साथ ले जाऊं, क्योंकि ये अभी ना समझ है। आज़र बोला, बादशाह सलामत, आप इब्राहिम को घर जाने की इजाज़त दे दें, मैं इसे आप और बुतों की तौहीन से बाज रखने की ज़मानत देता हूँ। नमरूद ने कहा, मैं तुम्हारी खातर इब्राहिम को माफ़ करता हूँ, लेकिन अगर आइंदा इसने कोई हंगामा खड़ा किया तो मैं इसे ज़िंदा जला दूंगा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस वाक़े के बाद भी अपने मिशन से बाज ना आए और एक दिन उन्होंने आज़र से कहा, ये बुत क्या है जिनको आप खुद बनाते हैं, खुद पूजते हैं और खुद ही इनको खुदा मानते हैं? आज़र ये बात सुनते ही बिगड़ गया और उसने कहा, इब्राहिम, फ़ौरन मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हारी शोखी मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये कहते हुए घर से निकले। चचा जान, आप नहीं मानते तो मैं जाता हूँ, मैं फिर भी अपने मिशन से बाज नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ, इन बुतों या नमरूद से नहीं डरता। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने चचा के घर से अलग कोई इंतज़ाम कर लिया और वहाँ से चले गए, मगर अपने कौल के मुताबिक एक अल्लाह ताला की बंदगी की दावत देते रहे और बुतों की खुदाई का इनकार करते रहे। बाबल के लोग हर साल एक ईद मनाया करते थे। इस दिन वो कुछ खसूसी मरासिल इंजाम दिया करते थे, चनाचे वो सारा दिन शहर से बाहर गुजारते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लोगों के साथ ईदगाह जाने से इनकार किया
اور عذر پیش کیا کہ وہ بیمار ہیں۔ وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ بعد میں ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس گئے اور دیکھا کہ ان کے سامنے کھانا پڑا ہے، اور چونکہ سب لوگ کھانا لائے تھے اس لیے یہ کھانا بہت زیادہ تھا، لیکن ان جھوٹے معبودوں نے اس سے کھانا تو دور اسے چھوا تک نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مخاطب کر کے کہا، یہ اتنا تمہارے سامنے پڑا ہے، تم اس کو کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بات تک نہیں کرتے؟ پھر پوری قوت سے دائیں ہاتھ سے کلہاڑا مار کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ سب اسی کی طرف رجوع کریں۔ تمام چھوٹے بتوں کو توڑ کر کلہاڑا اس بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا۔ مشرکین میلے سے لوٹے تو دیکھا کہ ان کے سارے معبود اور ان کے منہ ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں۔ ان کے تمام معبودوں کو توڑ دیا گیا تھا۔ وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کس نے کیا؟ کہنے لگے کہ یہ کام کسی ظالم کا ہے، اس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے۔ اس وقت ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ کلام سنا تھا، انہیں ان کا خیال آیا۔ وہ کہنے لگے، وہ نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے، اسے ہم نے اپنے بتوں کی مذمت کرتے ہوئے سنا تھا۔ اللہ کی قدرت کے ابراہیم علیہ السلام کا جو مقصد تھا وہ خود بخود پورا ہو رہا تھا۔ قوم کے لوگ مشورہ کر رہے تھے کہ سب کو جمع کرو، ذرا اس کو بلاؤ اور پھر اسے سزا دو۔ چنانچہ تمام اہل بابل چھوٹے بڑے سب جمع ہو گئے۔ کارروائی شروع ہو گئی۔ کہنے لگے، ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے؟ ابراہیم نے جواب دیا کہ یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم اپنے معبودوں سے کیوں نہیں پوچھتے؟ ان کے ٹکڑے کس نے اڑائے؟ ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر وہ سب سوچ میں پڑ گئے۔ پھر کہنے لگے کہ ہم نے بڑی غلطی کی، اپنے معبودوں کے پاس کسی کو حفاظت کے لیے نہیں چھوڑا۔ کس قدر واضح بات محسوس کر کے بھی وہ ظالم ایمان نہ لائے، بلکہ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور انہوں نے غور و فکر کر کے کہا، اے ابراہیم، کیا تمہیں علم نہیں؟ یہ تو بے زبان ہے، بول بھی نہیں سکتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ بھی نفع نہ دے سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے۔ تعجب ہے تم پر بھی اور ان بتوں پر بھی کہ تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ کیا تم میں بالکل عقل نہیں؟ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پر حقیقت خوب اچھی طرح واضح کر دی۔ پھر ان سے فرمایا، تم ان کی پوجا کرتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو، یعنی ان کا تو یہ حال ہے کہ تم نے خود ان کو اپنے ہاتھوں سے تراشا اور ان کی عبادت کرنے لگے، جبکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا فرمایا ہے۔ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بڑے غور سے سنی، پھر سوچنے لگے کہ نوجوان سچ کہتا ہے۔ سچ مچ مٹی، لکڑی اور پتھر کی مورتیوں میں کیا طاقت ہے، لیکن ایک آدمی کے دل پر آپ علیہ السلام کی باتوں کا الٹا اثر ہوا۔ وہ بولا، تمہاری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش تم ہی نے کیا ہے، اور اگر تمہیں چھوڑ دیا تو آج تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، کل تم ہمارا پورا بت خانہ ہی گرا دو گے، اس لیے تم جیسے انسان کو زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جو لوگ اس وقت موجود تھے وہ اس شخص کی باتوں کو غور سے سن رہے تھے۔ یہ شخص نمرود کا بھیجا ہوا تھا۔ لوگ کھڑے اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں کہ نوجوان کے لیے کیا سزا تجویز کی جاتی ہے۔ اس سزا کو سننے کے لیے انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے۔ جج بولا، ابراہیم، تمہارے اس جرم کی سزا یہ ہے کہ تمہیں زندہ جلا دیا جائے اور تمہاری خاک ہوا میں اڑا دی جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں تمہارے فیصلے سے نہیں ڈرتا، زندگی اور موت کا مالک میرا اللہ ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حق ہے اور میری بات کو میرا اللہ جانتا ہے۔ جج نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فیصلہ سنایا تو نمرود نے اس پر عمل درآمد کے لیے فوراً تیاریاں شروع کر دی۔ اس نے شہر اور ارد گرد کے علاقوں میں اعلان کروا دیا کہ ہمارے بتوں کو توڑنے اور ان کی توہین کرنے والے نوجوان کو زندہ جلانے کے لیے ایندھن اکٹھا کریں۔ بت خانے کے پجاریوں نے بھی یہ اعلان کیا کہ جو لوگ ہمارے کسی مراد کے پورا ہونے کے لیے ایندھن جمع کریں گے تو ان کی مراد پوری ہوگی۔ اس اعلان کو سن کر لوگوں نے زیادہ سے زیادہ ایندھن اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام قید کر لیے گئے۔ لوگوں نے ایندھن کے لیے لکڑیوں کو
ایک جگہ اکٹھا کر کے اس کا ڈھیر لگا دیا، پھر اس کو آگ لگا دی گئی۔ جب شعلے بھڑک اٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے نکال لیا گیا اور انہیں اس میدان میں لایا گیا جہاں آگ جل رہی تھی، تو آپ علیہ السلام اس آگ کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اونچے مینار کو بھی دیکھا جو اس میدان سے کچھ فاصلے پر تعمیر کیا گیا تھا، جس میں ایک خوبصورت کمرہ تھا جہاں نمرود کے ساتھ اس کے وزیر اور مشیر بیٹھے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ آگ اس قدر شدید تھی کہ اس کے اوپر ایک فصل کے فاصلے تک کوئی پرندہ اڑ نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو لوگوں کو یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ ابراہیم کو اس آگ میں کیسے پھینکا جائے۔ اس دوران شیطان نے لوگوں کے دماغ میں منجنیق کا تصور ڈالا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے معقول ہے کہ منجنیق دنیا میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوفے میں کوہسار نامی نہر کے کنارے بنائی گئی اور وہ قریہ قنطینیہ میں تھی۔ اس منجنیق کو شیطان نے بنایا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈالا گیا۔ اس وقت آسمان و زمین سے فریاد بلند ہوئی اور کائنات کی ہر شے نے ابراہیم علیہ السلام کی امداد کی خواہش ظاہر کی۔ زمین نے کہا، پروردگار، مجھ پر سوائے ابراہیم علیہ السلام کے تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے، کیا تو راضی ہے کہ لوگ اسے جلا دیں؟ فرشتوں نے کہا، تیرے خلیل ابراہیم کو لوگ جلاتے ہیں۔ اب تعالیٰ نے فرمایا، اگر مجھ سے وہ مدد طلب کرے گا تو یقیناً قبول کروں گا۔ محترم سامعین، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار عالم سے دعا کی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا میں ملاقات کی جب وہ منجنیق سے جدا ہو چکے تھے اور پوچھا، اے ابراہیم علیہ السلام، کیا آپ کو کوئی حاجت مجھ سے ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم سے کوئی حاجت نہیں ہے، عالموں کے پروردگار سے میری حاجت ضرور ہے۔ پھر خدا نے آگ کو وحی کی کہ سرد ہو جا، ساتھ ہی آگ سرد ہو گئی اور وہاں جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو میں مشغول ہوئے۔ چاروں طرف گل و لالا پیدا ہو گئے۔ کہتے ہیں جب آگ جل رہی تھی تو چھپکلی آگ کو پھونک مار رہی تھی اور مینڈک اس پر پانی لا کر ڈالتا تھا تاکہ اس کو بجھا دے۔ جب خدا نے آگ پر وحی کی کہ سرد ہو جا تو 3 روز تک دنیا کی تمام آگ میں گرمی باقی نہیں رہی تھی، اور یوں اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ سے محفوظ رکھا۔ یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بولا، نوجوان، تعجب ہے، تمہارا حکم آگ پر چلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ تمام میرے خدا کی قدرت ہے۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو آنکھوں سے دیکھ ہی چکا تھا، مگر وہ آپ کی باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے پھر بھی تیار نہ ہوا۔ نمرود کو لگا کہ کہیں لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں۔ اس نے فوراً لوگوں کو لالچ دے کر اور کچھ ڈرا دھمکا کر بہکایا اور اس کے بعد حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہر بدر کر دیا جائے تاکہ کوئی شخص ان کا پیروکار نہ بنے اور ان کا دین اختیار نہ کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی نمرودیوں کے ساتھ ان کے شہر میں رہنے پر خوش نہ تھے، اس لیے وہ شہر چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بکریاں اکٹھی کی اور انہیں اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔ چونکہ آپ کے ساتھ بہت سی بھیڑ بکریاں اور دوسرا سامان بھی تھا، اس لیے نمرود نے حکم دیا کہ یہ سارا بھاگ سرکار ضبط کر لیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم میری بھیڑ بکریاں اور میرا مال و متاع لینا چاہتے ہو تو میں نے سرزمین پر اپنی جتنی عمر صرف کر کے یہ بھیڑ بکریاں اکٹھی کی ہیں، تم میری وہ عمر مجھے لوٹا دو اور میرا مال ضبط کر لو۔ جب بات بڑھ گئی تو یہ مقدمہ نمرود کے ایک منصب کے پاس پہنچا۔ اس نے فریقین کے بیانات سننے کے بعد فیصلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں دیا۔ تب آپ علیہ السلام اپنی بیوی زہرا اور بھتیجے لوط کے ہمراہ بابل چھوڑ کر چل دیے۔ اکثر مورخین اور بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ آگ سے نجات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دین کی دعوت دی، مگر اس نے کہا کہ میں تمہارے خدا سے جنگ کروں گا، اور ایک روز مقرر کیا۔ اس روز نمرود بے شمار لشکر لے کر میدان میں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام تنہا اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے اتنے مچھروں کو بھیجا جس سے فضا تاریک ہو گئی۔
और वो लश्कर वालों पर हमला आवर हुए और उनके सर और नाक में लिपट गए, यहाँ तक कि सब भाग खड़े हुए। नमरूद भी जलील और रुसवा होकर वापस आया, लेकिन फिर भी ईमान न लाया। तो खुदा ने एक कमजोर मच्छर को हुक्म दिया कि वो उसके दिमाग में घुस जाए, और वो उसके दिमाग में जाकर उसका मगज खाने लगा। वो इस कदर बेचैन हुआ कि चंद आदमियों को मुकर्रर किया कि गुजर लेकर उसके सर पर मारे, कि शायद इस तरह उसके इस्तराब में तस्कीनी आ जाए। इसी हालत में 40 साल गुजरे और वो ईमान ना लाया। बिलाखिर इसी हालत में मर गया।